لائبہ کی شادی سر پہ ہے اور ریان کو اپنی بیوی سے ہی فرصت نہیں مل رہی، جبکہ ان کی تو ٹکٹ بھی بک ہو گئی ہے باہر جانے کی، اور وہ بیگ لے کے جیسے باہر آتے ہیں تو اس کی ماں کہتی ہے ریان یہ کیا کر رہے ہو ہمارے ساتھ، تو وہ کہتا ہے آگے سے کہ مما آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، اور اس کی بیوی جیسے آگے سے بولتی ہے تو فوراً شہنشاہ بیگم اسے چپ کروا دیتی ہے۔ تو یہ بات بیٹے کو برداشت نہیں ہوتی کہ والدہ نے کیسے میری بیوی کی بے عزتی کر دی۔ وہ آگے سے کہتا ہے ماما کہ آپ لوگ جو میرے ساتھ یہ رویہ رکھا ہے نا، اس کے لیے میں جو بھی کروں نا کم ہے۔ بہن بیچاری ترلے دیتی ہے کہ بھائی پلیز نہ جا، میری آج مہندی ہے، تو آگے سے اس کی بیوی کہتی ہے کہ او پلیز تم یہ ہمارے سامنے یہ ایکٹنگ یہ بہانے نہ کرو۔ ریان کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اسے لے کے چلی جاتی ہے، بیچاری لائبہ پیچھے بھاگتی ہے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کے کہ پلیز بھائی نہ جائے، لیکن اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو فائز اس کا ہاتھ پکڑتا ہے اور دونوں ماں بیٹیوں کو اپنے گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن اب جو آگے ہوگا اس کو کیسے فیس کرنا ہے یہ دیکھو۔ دوسری طرف حریم کا باس بہت اچھا ہے، وہ اسے ساری باتوں سے ساری پریشانیوں سے دور کرتا ہے اور اسے گھر چھوڑنے کے لیے آتا ہے، لیکن اس بار بھی خبیث قسم کا ناصر جو ہے، ناصر اس حریم کا ہر وقت پیچھا کر رہا ہوتا ہے سائے کی طرح، کیونکہ اسے چاہیے ثبوت اگر جتنے اسے ثبوت ملیں گے تبھی تو اسے اتنے پیسے ملیں گے، تو وہ ساتھ میں ویڈیو سٹارٹ کر دیتا ہے حریم کی۔ تو فائز بیچارہ جو ہے اتنا معصوم ہے، وہ اپنے بھائی کی حرکت سے بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ ریان اتنا اچھا ہمارا بھائی، اس کو کیا ہو گیا۔ وہ اپنے باپ کو بتاتا ہے اس کی ڈیٹیل کہ کیا کریں گے ہم، اتنا انہوں نے 1.5 کروڑ کی گاڑی، 1.5 کروڑ کا اپارٹمنٹ، اتنا کچھ وہ مانگ رہے ہیں اور ساتھ میں شیئرز بھی مانگ رہے ہیں لائبہ کا، ہم کس طرح سے ادا کریں گے جبکہ ہماری تو کشتی ویسے ہی ڈوب رہی ہے۔ تو باپ بیچارہ اور پریشان ہو جاتا ہے اور ماں بیچاری یہ کہتی ہے بلکہ اسے تو بیچاری کوئی نہ، اس نے جو حریم کے ساتھ کیا، حریم کو بڑی محفل میں اس نے بدنام کیا تھا، سزا تو ملے گی اس کو۔ لیکن حریم بہت مطمئن ہے اپنے کام کے ساتھ اور بہت زیادہ اب حوصلے میں ہمت میں ہے، کیونکہ اب وہ کام کر رہی ہے اور دل سے محنت کر رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ ملا ہے اور وہ خوش ہوتی ہے اپنے نیکسٹ کام کے لیے۔ باقی مہندی شروع ہو جاتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں اس کا ہونے والا شوہر اسے ٹارچر بھی کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ہمیں کسی پیسے کی کمی نہیں ہے، لیکن ہمارے خاندان میں رواج ہے کہ ہماری جو بھابیاں ہوتی ہیں، ہماری جو بیویاں ہوتی ہیں وہ ایسے ہی لے کر آتی ہیں، تو تم کوئی نیا کام نہیں کرو گی، تم یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ لیکن لائبہ کی ماں پریشان ہے کہ وہ اتنا سب کچھ کہاں سے دے گی، گاڑی تو جیسے تیسے کر کے اس نے بک کروا ہی دی ہے۔ تو ساتھ میں اور جو مہمان ہوتے ہیں وہ سب پوچھتے ہیں ریان آپ کا بڑا بیٹا کہاں گیا، تو وہ کہتی ہے آگے سے کہ بہو کا کوئی بھائی تو ہے نہیں جو ان کے آفس کو سنبھالے، تو وہ باہر کے ملک چلا گیا ہے، وہ اپنے بیوی کا آفس بھی سنبھالے گا اور ساتھ میں یہاں پہ شیخ صاحب کا بھی سنبھالے گا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اس عورت کو سزا مل رہی ہے، اس نے جو اپنی بیوی کو، اپنی بہو کو گھر سے نکالا تھا اور دوسری بہو دیکھو بیٹے کو ہی لے کے چلی گئی، سب کو سب کچھ کا پتہ ہے۔ بیچارہ فائز خاموشی سے اپنی بہن کی بے بسی کو دیکھ رہے ہوتے اور یاد کر رہے ہوتے کہ کتنی اس نے ترلے کیے تھے بھائی کو روکنے کے لیے، لیکن وہ رکا نہیں، اور ساتھ میں اپنی ماں کے لیے پریشان ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہینڈل کریں گے، کس طرح سے مینج کریں گے۔ اور ناصر صاحب پہنچ گیا گھر اور والدہ ویسے تو اتنی پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے لیکن ابھی بھی ڈیل کرنے میں کسی سے کم نہیں ہے، ابھی بھی حریم کے پیچھے ہے۔ وہ ناصر سیدھا 20 لاکھ مانگ لیتا ہے کہ میں ڈائیورس کرواؤں گا فائز کی، تو آپ مجھے 20 لاکھ دیں گی، اور وہ فوراً سے مان جاتی ہے۔ دوسری طرف ماں اور بیٹا مسلسل باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لائبہ خاموش دیکھ رہی ہوتی ہے۔ فائز جب نیکسٹ ڈے اپنے آفس جاتے تو وہاں پہ اسے پتہ چلتا ہے کہ ساتھ میں ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے فراڈ ہو چکے ہیں، بھائی نے تو ہر چیز کے شیئرز اپنے نام کروا لیے ہیں اور ساتھ میں جو کچھ بچا کچا تھا اس کے اوپر اس نے پیسے لے لیے ہیں۔ لائبہ کے سسرال سے شہنشاہ بیگم کو کال آتی ہے اور ساتھ میں وہ کہتی ہے ہمیں آپ کی ڈیکوریشن ذرا نہیں اچھی لگی، ہم اب اس بار اپنی مرضی سے اپنی پسند کی ڈیکوریشن کروائیں گے۔ تو آگے سے لائبہ کی ماں کہتی ہے یہ کیا بات ہو گئی، آپ ہر چیز میں اپنی بےایمانی کر رہی ہیں، میں آپ کی باتیں مانتی جا رہی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تو آگے سے لائبہ کے ساتھ غصہ کرتی ہے اور کہتی ہے جو میں نے کہہ دیا وہ کہہ دیا، اور فون بند کر دیتی ہے۔ دوسری طرف لائبہ کی ماں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ فائز جو کہ شادی کے دن، رخصتی کے دن بھی آفس جا رہا ہوتا ہے تو باپ پوچھتا ہے بیٹا آج تو نہیں جاؤ، تو وہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ بابا ہم بہت زیادہ اس وقت پریشانی میں گرے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف کمپلین بھی ہو چکی ہے اور اگر میں نہ گیا تو شاید پانی نکل جائے سر سے۔ تو ریان کے ماں باپ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا ریان نے، جبکہ ان کے ساتھ تو ہو رہا ہے جو انہوں نے حریم کے ساتھ کیا تھا۔ حریم یاد کرتی ہے اپنی ماں کا آخری لمحہ جب وہ بیچاری ماں مر رہی تھی اور اسے اس کی ساس نے نہیں بھیجا تھا ماں سے ملنے کے لیے بھی، ساری منتیں کرتی رہی شہنشاہ بیگم کے آگے کہ مجھے جانے دو، لیکن اس نے اتنا کاموں کا گھیرا ڈال دیا تھا حریم کے پیچھے کہ وہ اپنی ماں سے ملنے تک نہیں جا سکی۔
حریم کے باس کی کال آتی ہے، انہیں نیا ایک پروجیکٹ ملا ہوتا ہے ڈیکوریشن کرنے کا، تو وہ اپنے باس کے ساتھ اس کے باس گاڑی بھجوا دیتے ہیں گھر۔ دوسری طرف باس کی جو بیوی ہے وہ بڑی پریشان اور ساتھ میں طنز مار رہی ہوتی ہے کہ آج تو تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، اور اوپر سے حریم کے لیے مصیبت آ جاتا ہے۔ ناصر ٹپک جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ بھئی حریم تم ایسا کرو، تم شادی کر لو، دوسری فائز تو ویسے تمہیں نہیں دیکھ رہا۔ تو حریم اسے کہتی ہے میں چاہے شادی کروں نہ کروں تمہارا کوئی مطلب نہیں ہے، نہ تمہارا مقصد۔ پھر وہ آگے سے کہتا ہے میں تو خود اب شادی کر رہا ہوں، میں تو بس تمہارے لیے کارڈ لے کر آیا تھا، اور ویسے بھی تم مجھ سے جو مرضی کہو، تمہاری باتیں میرے دل پہ ذرا نہیں اثر کرتی، ہاں دل کے اندر اترتی ہیں کیونکہ تم بولتی بہت پیاری ہو۔ حریم اسے کہتی ہے کہ ہمیشہ نفرت اور برے الفاظ تمہارے لیے ہیں، میرے دل سے نکلتے ہیں، ہر وقت بد دعائیں نکلتی ہیں۔ دوسری طرف جو حریم کا بھائی ہے وہ کال کرتا ہے فائز کو اور کہتا ہے کہ تم نے میری معصوم اور پاکیزہ بہن کے ساتھ اچھا نہیں کیا، جبکہ فائز اتنے گندے الفاظ یوز کرتا ہے حریم کے لیے اور بھائی کے لیے، کہتا ہے کہ تم لوگ تو وہی سانپ تھے جو دودھ تو پیتے ہیں مالک کے ہاتھ سے لیکن اسی کو ڈستے ہیں۔ تو آگے سے اس کا بھائی کہتا ہے کہ بس کرو کہ تم ایسے الفاظ نہیں بولو میری بہن کے لیے، وہ بہت پاکیزہ ہے۔ تو آگے سے فائز کہتا ہے یہ پاکیزگی کہ کسی اور کو جا کے سناؤ، میرے اوپر اثر نہیں کریں گے تمہارے۔ اتنے میں ناصر آ جاتا ہے فائز کے آفس۔ فائز ناصر کو دیکھ کے بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں پہ کیوں آئے ہو؟ تو ناصر کہتا ہے کہ میں دراصل میری وہ محبوبہ رہ چکی ہے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اب شادی کر رہا ہوں تو تم بھی شادی کر لو کسی اور سے، کیونکہ اسے تو اب ایک اور امیر زیادہ مرغا مل گیا ہے، تو مجھ سے تمہاری یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، بس تم اسے فارغ کرو۔ تو فائز اس کے جب چہرہ دیکھتا ہے اسے کہتا ہے کہ اس کا گلا دباتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تمہاری یہ سب باتیں جھوٹ نکلی کیونکہ تم ہی ہو ایک وجہ جس کی وجہ سے میں اور حریم علیحدہ ہوئے، تم نے اس طرح سے بیچاری کو بدنام کیا ہے، بدنامی کے علاوہ تم نے اس کا بالکل ہی گھیرا تنگ کر دیا، چلو میرے ساتھ۔ اسے گھسیٹتے ہوئے لے کے جاتا ہے فائز۔ دوسری طرف حریم اپنے باس کے ساتھ ایونٹ کا مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے اور بہت اچھے سے ڈیکوریشن کرتی ہے۔ فائز لے آتا ہے ناصر کو مسجد کے اندر، اسے کہتا ہے کہ جتنے تم نے الزام لگائے تھے، جتنی تم نے باتیں کی تھی، اگر وہ سچ ہیں تو تم اس قرآن کے اوپر ہاتھ رکھو کہ مجھے کسی اور پہ یقین نہیں ہے، مجھے صرف خدا پہ یقین ہے، اور قرآن پاک پہ اگر تم ہاتھ رکھو گے، اگر تم جھوٹ بولو گے تو تمہاری دنیا کے ساتھ آخرت بھی چلی جائے گی۔ فائز بڑے احترام کے ساتھ قرآن پاک کو چوم کے لاتا ہے تو ناصر کے قدم پیچھے چلے جاتے ہیں اور پسینہ پسین ہو جاتا ہے۔ ناصر کیسے یہ بات انہوں نے اچھی دی ہے ڈرامے میں، شکر ہے جھوٹی قسم نہیں کھائی قرآن پاک کی، ناصر ہاتھ نہیں رکھتا تو اس بات پہ سمجھ جاتا ہے فائز کے ناصر نے جتنی باتیں کی ہیں وہ حریم کے لیے جھوٹ تھی، اور ناصر کھڑا کا کھڑا رہ جاتا ہے، قرآن پاک کو دیکھ کے اس کے منہ سے ایک الفاظ نہیں نکلتا اور چپ رہ جاتا ہے اور فائز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں حریم اپنے باس سے کہتی ہے کہ سارا انتظام تو ہو گیا، آپ مجھے گھر چھوڑ دیں، تو اس کا باس کہتا ہے رکے ابھی پارٹی آنے والی ہے تو آپ ان سے مل لیں، اتنے پر آپ نے ڈیکوریشن کیا ہے تو آپ کو ملنی چاہیے اپریشیٹ۔ فائز اپنی بہن کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ آ جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو وہ سامنے حریم کھڑی ہوتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا۔